अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की जो वीडियो का टॉपिक है ये है सेप्सिस। और इस वीडियो को आप समझें कि ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और इसको जो है आप मिस ना करें। असल में कल भी मैंने इस पे अपलोड की थी एक वीडियो, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि इसमें मैंने कुछ अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं, यानी कि जिनकी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की, वो मैंने दे दी हैं। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी कि भाई जो बात है वो टू द पॉइंट हो और वो सबको समझ भी आ जाए। अच्छा जी, सेप्सिस जो है वो दुनिया के बहुत से हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स के मरने की नंबर वन वजह है, वो इसको समझें। इस जो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इशू है, सेप्सिस या सेप्टिसीमिया, उसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और ये सिर्फ बात हो रही है जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी। तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें जो है आप सोचें कि सेप्सिस कितना, इससे भी ज़्यादा कितना ज़्यादा कॉमन होगा। अच्छा जी, सेप्सिस जो है इस पे मुझे बिल्कुल इस चीज़ का यकीन है कि बहुत से लोग सेप्सिस या सेप्टिसीमिया के बारे में नहीं जानते, लेकिन वैसे अगर आप उनसे पूछें हार्ट अटैक क्या है तो उनको फिर भी थोड़ा सा पता होगा। अच्छा, कैंसर पूछें तो वो शायद जो है ना थोड़ा सा आपको बता पाएँ कि कैंसर उनकी नज़रिए में क्या है। लेकिन सेप्सिस जो है वो कुछ बदकिस्मती है कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है हमें मालूमात फराहम नहीं की जाती। तो ये वीडियो असल में मैंने इसका बनाने का ये मकसद था कि आपको जो है इस पे ये एक मालूमात दी जाए कि सेप्सिस आखिर होता क्या है। अच्छा, कल की वीडियो में असल में मैंने आपके साथ कुछ 3 स्टोरीज भी शेयर की थी, और एक जो स्टोरी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे एक लड़की है, उसके ससुर जो हैं वो उसको कुछ दिनों से बीमार थे, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुई हुई थी, और जो उनकी बहू थी वो उनकी ज़रा टेक केयर कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो ससुर थे वो ज़रा, चलें सोचें कि अगर 70 साल के थे, तो वो जिस दिन वो सुबह वो ब्रेकफास्ट के लिए वो लड़की उनके पास गई देने के लिए, क्योंकि वो जो है वो अपने कमरे से बाहर ना आए। तो उसने देखा बच्ची ने कि भाई वो थोड़ा सा कुछ वो कंफ्यूज नज़र आ रहे थे और कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। लेकिन उसने समझा कि भाई शायद जैसे वो कह रहे थे कि ये मेरे कमरे में कुछ बर्ड्स हैं, वो हिला दो। अच्छा, ये एक टाइटैनिक का जहाज़ खड़ा है, इसे को कि यहाँ से चला जाए, इस तरह की बातें ना। तो उनकी बहू ज़ाहिर है वो मेडिकल जो है उसका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं था, उसको समझ ही नहीं आई कि इन्हें क्या हुआ हुआ है। तो वो कुछ इसी तरह कह के कि भाई चलें, वैसे ही मजाक शायद जो है डैड कर रहे हैं, तो वो उधर से निकल आई। लेकिन कुछ देर के बाद, यानी कुछ ही घंटों के बाद, उनकी हालत जो है मज़ीद ख़राब होगी, और जब वो दोबारा बहू जाती है तो वो जो है कुछ नीम मुर्दा हालत में इनको पाती है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो सारे टेस्ट वगैरह करते हैं और फिर वो कहते हैं कि इनको जो है सेप्टिसीमिया हो गया था या सेप्सिस हो गया था। ठीक है, तो अब ये जो है ये एक ऐसा सिनेरियो है जो कि आपको ज़रूर, आपको भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा कोई मरीज़ जो है आपके सामने आया होगा, लेकिन उसकी जो वजह है मौत की वो जो है पता ही नहीं चली होगी। अच्छा देखें, एक तो हम लोग जैसे मुस्लिम हैं, हम लोग कहते हैं अच्छा जी मौत का वक्त जो है वो मुकर्रर है, बरहक है, वो तो चलें ठीक है, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि अच्छा हम मौत को जो है आप डॉज करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन हम जो है जो बेसिक नॉलेज है कि जिसमें आप जो है किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हो, वो जो है सीखना सब के लिए ज़रूरी है। अच्छा, सेप्सिस देखें, इसको इस तरह से समझें कि जैसे आपको पता है कि इन्फेक्शन होती है आपकी बॉडी में, गला ख़राब होता है, पेट ख़राब हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, कुछ भी इन्फेक्शन है, यूरिन का इन्फेक्शन है, वो किस वजह से होता है? वो किसी ना किसी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इन 3 जो हैं बग्स हैं, इनकी वजह से आपके जिस्म में इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह हो कि किसी वजह से अगर आप उस इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं करते हो, यानी जैसे अब आपको मेडिसिन खानी चाहिए उस तरह से नहीं खाते हो, या फिर ये होता है कि आपका जो अपना जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, आपको पता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो कि अटैक कर देते हैं जो भी आपके बॉडी में कोई भी वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है या फिर कोई फंगस आती है। तो अगर वो डिफेंस सेल्स आपके जो है वो किसी वजह से वीक पड़े हुए हैं,
تو بے شک آپ اینٹی بائیوٹکس بھی کھا رہے ہو، لیکن اس سے جو ہے وہ جو وائرسز یا بیکٹیریا آپ کے اندر آئے ہیں آپ ان کو مار نہیں پاتے ہو۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وائرس اور بیکٹیریا ہیں وہ آپ کی باڈی میں دندناتے ہوئے جیسے وہ آپ کے خون میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ جب خون میں شامل ہو جاتے ہیں، یا آپ سوچیں کہ جیسے دشمن کی ایک فوج ہو جو کسی ملک پہ اس نے حملہ کیا، اگر آپ اب جو دشمن کی فوج ہے وہ اگر اس کا جو ہے مقابلہ نہیں کر پا رہی، جو اس ملک کی فوج ہے، ٹھیک ہے، دشمن کا، تو پھر دشمن کیا کریں گے؟ وہ دندناتے ہوئے پھریں گے ہر جگہ۔ تو اسی طرح سیپسس میں ہوتا ہے کہ دشمن ہے آپ کا، جو یہ بیکٹیریا وائرسز وغیرہ ہیں، وہ آپ کی باڈی میں جو ہے پھر وہ پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھرتے جو ہے نا، خالی پھرنا نہیں، ان کے جو اگینسٹ جو ہے نا آپ کی باڈی ایک ریئیکشن دیتی ہے، اور اس ریئیکشن کی وجہ سے جو کہ آپ کا جسم ان وائرسز کے خلاف یا بیکٹیریا کے خلاف دیتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی کے آرگنز ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لوڈ جو ہے وہ پڑتا ہے ہارٹ کے اوپر، کہ ہارٹ کو جو ہے بہت زیادہ کام کرنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پلازما ہے، یا آپ کہیں کہ جو آپ کی باڈی میں جو فلوئڈز ہوتے ہیں، جو کہ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ خون کی شریانوں میں موجود ہوتے ہیں، تو خون کی شریانوں سے یہ لیک ہو کے تو وہ آپ کی جو سیل کی سپیسز ہوتی ہیں ان میں جو سیپسس ہے، اس میں جو ہے وہ سیل کی سپیسز میں فلوئڈ جو ہے شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہارٹ ہے، جو دل ہے، اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک آپ نے دیکھا کہ جو کیا ہونے لگا، آرگن فیلئر ہونے لگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ جیسے کسی کا پیشاب بند ہو گیا، اور دوسرے نمبر پہ باڈی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بخار کو تیز کر دے گی۔ اچھا، بخار جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ باڈی بیکٹیریا کو مارنے کے لیے باڈی کا ٹمپریچر بڑھا دیتی ہے، کیونکہ اگر باڈی کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جو باڈی میں بیکٹیریا آئے ہوئے ہیں وہ اتنی زیادہ ان کی ملٹیپلیکیشن ہی نہیں ہو سکے گی، وہ مر جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو جو ہے نا بخار کا جو نظام ہے نا اللہ نے دیا، وہ اسی طرح سے دیا ہوا ہے کہ وہ ان بیکٹیریا وائرسز کو مارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ آپ کے جسم میں ایک تھرتھلی یا ایک ایمرجنسی کی سچویشن مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف کیا ہو رہا ہے کہ بخار بڑھ رہا ہے، یہ تب ہو رہا ہے جب آپ سیپسس کی طرف جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، دل کے اوپر جو ہے زور پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہارٹ ہے، ہارٹ جو ہے اس کی پمپنگ بہت ہو رہی ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پلازما ہے، جیسے سوچیں پلازما، اس کو چلیں عام زبان میں ظاہر ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، کہ وہ شفٹ ہو رہا ہے، وہ خون کی نالیوں سے جیسے وہ جو سیلز کے جو سپیسز ہیں ان میں جا کے جو ہے نا، یا ٹیشو سپیسز میں جیسے وہ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ وہ آرگن شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ جیسے اس بندے کا پیشاب جو ہے وہ بند ہو گیا، پیشاب بننے کا نظام بند ہو گیا۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے، اچھا پھر اس بندے کی جو سانس ہے، ظاہر ہے اس کی باڈی میں آکسیجن جو ہے وہ ہر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہی، جو سانس ہے اس کی تیز ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو ایک ایسے پکچر اس مریض کی، جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی، جیسے آپ کی امی ہیں، ابو ہیں، کوئی سسر ہیں، یا کوئی بچہ بھی کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے، سیپسس کسی میں بھی ہو سکتا ہے، جس کو آپ اینٹی بائیوٹکس دے رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ وہ 4 days آف اینٹی بائیوٹکس، 5 days آف اینٹی بائیوٹکس کے بعد بھی جو ہے نا بخار بہت تیز چڑھا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ سویٹنگ، یا جس کو پسینہ میں شرابور ہونا ہو جاتا ہے، تو وہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اتنے تھے، یعنی آپ کو میڈیکل نالج تھا، آپ تھوڑے سے ٹیکنیکل پرسن تھے، آپ نے بلڈ پریشر چیک کیا ہے، دیکھا ہے تو بلڈ پریشر بھی لو آ رہا ہے۔ اچھا، پلس چیک کیا ہے، پلس فاسٹ جا رہی ہے، کیونکہ ہارٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور ظاہر باڈی کا ٹمپریچر بھی بڑھا ہوا ہے، اس لیے بھی پلس جو ہے وہ فاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ نے نوٹ کی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سانس ہے وہ بھی تیز چل رہی ہے، یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ ویکنس کا شکار لگ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، بری حالت ہو رہی ہے، اب جو ہے آپ نے ایسی صورت میں ایسے بندے کو سوچ لینا ہے کہ اس کو سیپسس کی طرف یہ جا رہا ہے یا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا پیشاب نہیں آ رہا، جیسے پچھلے 6 گھنٹے سے میں نہیں ٹوائلٹ میں گئی ہوں یا میں گیا، تو پھر آپ پکے ہو جائیں کہ یہ جو ہے بندہ جو ہے سیپسس کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے۔ ہاسپٹل والے جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ سارا اس کی انٹراوینس جو ہوتی ہیں اینٹی بائیوٹکس، یعنی کہ جو خون میں جو آپ لگاتے ہو
جو بلڈ میں جو اینٹی بائیوٹکس کے انجیکشن لگتے ہیں، اب اس کو وہ لگنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو جو ہے نا ہم کھانے والی گولیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے باہر سے جو ہے وہ اس کو یہ لگیں گی، ڈرپس لگیں گی، کیونکہ جو باڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی جو ہے نا وہ جیسے ایک شارٹیج ہوئی ہوئی ہے پانی کی، تو وہ اس کو لگنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اس کا جو نظام ہے وہ بحال ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سارے ہاسپٹل والے آپ کے کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ چیک کریں گے بھئی اچھا یہ کون سا ایسا جو ہے بیکٹیریا ہے جو اس نے جو ہے ادھم مچائی ہوئی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کلچر لے لیں، اسے کہتے ہیں یورین کا کلچر لے لیں، بلڈ کا کلچر لے لیں، تو وہ کلچر جو ہے لیکن اس کی رپورٹ آتے ہوئے دیر لگے گی، تب تک وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اینٹی بائیوٹکس جیسے اموکسیسلین، پینسلین، اس طرح سے وہ کچھ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہاسپٹل والے آپ کے کریں گے، آکسیجن بھی لگا دیں گے فوراً سے، اور پھر ان کو جو ہے کیتھیٹرائز کر دیں گے کہ ان کا پتہ چلے کہ کتنا یورین جو ہے ان کا آ رہا ہے، اور آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یا کیا ہو رہا ہے، تو وہ یہ سارا کچھ آپ کے ہاسپٹل والے کرتے ہیں۔ تو سیپسس کے پہ یہ ویڈیو تھی، اس کو جو ہے وہ ضرور اس کو آپ جو ہے اس کو سمجھیں، جانیں، اور یہ کسی بھی لیول پہ آپ کو جو ہے نا یہ فائدہ دے سکتی ہے، اور کسی کی بھی جان بچانے میں یا کسی کو بھی جیسے کسی مصیبت کے وقت میں آپ اس نالج کے ذریعے سے بچا سکتے ہیں۔ تو ویوز، تھینک یو سو مچ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔